الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ابھی تک ہمارا موضوع جو ہے وہ اسماء و صفات کے حوالے سے چل رہا ہے، اور اس میں ہمارا جو راؤنڈ ہے کافی لمبا رہے گا، اس وجہ سے صبر و استقامت کے ساتھ رہیے گا۔ آج ہم جو گزشتہ ہمارے 3 اصول تھے اللہ تعالیٰ کی جو اسماء و صفات کے حوالے سے، ان میں سے ہم تیسرا اور آخری اصول پڑھیں گے اختصار کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق جو قاعدے ہیں علماء نے ذکر کیے ہیں، قواعد، یعنی ان میں فرق کرنے کے اعتبار سے دونوں میں، اور ان کے جو مقاصد ہیں اسماء و صفات کے، ان کو جاننے کے لیے ان قواعد کا پڑھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ وقتاً فوقتاً میں ذکر کرتا رہتا ہوں۔ اصل میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً ہمارے لیکچرز میں ذکر کرتا رہتا ہوں، لیکن ان کو یہاں ترتیب کے ساتھ یہاں لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس لکھی چیزیں جمع ہو جائیں۔ بسا اوقات جو ہے وہ سنی سنائی پہ کم اکتفا کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ چیزیں نوٹس میں جو ہے وہ ایڈ کر دی جاتی ہیں، وگرنہ یہ چیزیں بہت ساری میں آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً ذکر کرتا رہتا ہوں، اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ شاید تکرار ہے۔ چلیے خیر، ہمارے پاس جو آخری اصول ہے اسماء و صفات کے باب میں اہل السنہ کے جو اصول ہیں، ان میں سے وہ تیسرا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کے ادراک کے پیچھے نہ پڑنا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کے ادراک کے پیچھے نہ پڑنا، یعنی اس کا جن چیزوں کی ہمیں کیفیت نہیں بتائی گئی ان میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنا یا ان چیزوں کی کھوج لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ ہم جو ہے وہ چند ایک امور سے اس مسئلے کو واضح کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنی ذات پہ مطلع کیا ہے، نہ ہی انہیں اس کا مکلف بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں نہ تو مخلوق کو اس بات پہ مطلع کیا ہے، اور نہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یعنی اس کی کیفیت کو جانیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیفیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو وہ کیسے ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ دیگر صفات جو کتاب و سنت میں بیان ہوئی ہیں ان کی کیفیت کے بارے میں معلوم کرنا، اس کے ہم پابند نہیں ہیں، اس کے ہم پابند نہیں ہیں۔ اس وجہ سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن نہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اے اللہ مجھے جو ہے وہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، لیکن تو پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر تو پہاڑ اپنی جگہ پہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے، اور اگر برقرار نہ رہا تو تم مجھے۔ تو جب دنیا میں اللہ کے برگزیدہ انبیاء میں سے موسیٰ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، تو دنیا میں ہم کیسے دیکھ سکتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی کیفیت کے بارے میں معلوم کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، نہ ہم اس کے مکلف ہیں، نہ ہم اس کے پابند ہیں۔ اور اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے، اگرچہ حدیث کی سند میں کلام ہے، اس وجہ سے میں نے لکھا ہوا وہ حدیث ضعیف، اگرچہ حدیث کی سند میں کلام ہے لیکن معنی صحیح ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ لَن تَرَوْنَ رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا، تم اپنے رب کو ہرگز نہیں دیکھو گے حتیٰ کہ تم فوت ہو جاؤ، یعنی مرنے تک تم اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، کیونکہ ہم دنیا میں پابند ہی نہیں۔ جب ہم دنیا میں اس چیز کے پابند ہی نہیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسے ہو یا اس کی صفات کی کیفیات کے بارے میں کیسے پتہ چلے؟ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کیفیات کے ادراک کا کوئی راستہ رکھا ہے اور نہ ہی اس بارے میں خبر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیفیات کے ادراک کا کوئی دروازہ نہ تو رکھا ہے اور نہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے۔ اسی وجہ سے بندوں کو صرف اسی پر ایمان لانے کا پابند کیا ہے جس کی انہیں خبر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی ہمیں خبر دی ہے ہم اس کے پابند ہیں۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں کس چیز کی خبر دی ہے؟ اپنے اسماء و صفات کی، اور اس کے معنی کی خبر دی ہے اور اپنے رسول کے ذریعے، لیکن ان کی کیفیت کیا ہے ہم اس کے پابند نہیں۔ یہ پہلا اس اصول کا پہلا جز ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ اس کی تفصیلات میں یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سلف صالحین کے قول میں بسا اوقات ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر بلا کیفیت او بلا کیف بلا تحریف،
من غیر تحریف ولا تکییف ولا تمثیل، ہم نے پیچھے پڑھا۔ اب بلا کیف جو ہے سلف صالحین کا قول، بلا کیف کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر لیکن بلا کیف، اس کا یہ ہرگز معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت نہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ یہ ان چیزوں میں سے ہے جن کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اسی وجہ سے جب امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں، الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان اپنے عرش پہ مستوی ہے، تو اس کا کیا معنی ہے، یعنی مستوی کیسے ہے، یہ امام مالک سے پوچھا گیا۔ معنی تو سب کو پتا ہے، لیکن امام مالک سے جب کسی بندے نے پوچھا کہ مستوی کیسے ہے، تو انہوں نے کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ وما اراک الا صاحب بدعۃ اخرجوا۔ تو امام مالک نے جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کیسے مستوی ہے، تو امام مالک کہتے ہیں الاستواء معلوم، استواء معلوم ہے، اللہ کا مستوی ہونا اس کا معنی معلوم ہے، والکیف مجہول لیکن اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا، والایمان بھی واجب اور اللہ کے مستوی ہونے پر ایمان لانا واجب ہے۔ اب کوئی بندہ اگر اس وجہ سے انکار کر دے کہ جی استواء کی کیفیت تو بتائی نہیں کی لہٰذا میں نہیں مانتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش پہ مستوی ہونے کی کیفیت تو ہمیں انداز کیا ہے ہمیں تو نہیں پتا، لہٰذا میں نہیں مانتا کہ اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے، تو یہ کوئی ہیلا نہیں ہے، یہ کوئی حجت نہیں ہے اس بندے کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار اس وجہ سے کر دے کہ ہمیں کیفیت نہیں بتائی گئی۔ اس وجہ سے حجت نہیں ہے کیونکہ ہم مکلف نہیں ہیں کیفیت کو معلوم کرنے کے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند ہی نہیں کیا کہ تم کیفیت پہ بھی ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی صفات کی کیفیات پہ ایمان لانے کا پابند ہی نہیں کیا۔ جب اللہ نے پابند ہی نہیں کیا ہمیں، تو پھر ہم اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ ہمیں کیفیت معلوم نہیں، لہٰذا ہم اللہ کے عرش پہ مستوی ہونے کو بھی نہیں مانتے، ہم اللہ کی کلام کو بھی نہیں مانتے، اللہ کی سمع بصر کو بھی نہیں مانتے کیونکہ کیفیت معلوم نہیں، تو یہ کوئی حجت نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، حقیقت میں یہ ہیلا اور بہانہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعطیل اور انکار کرنے کا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ اور یہ ان کا قول پوری دنیا میں معروف ہے، تمام علماء کے ہاں معروف ہے، اور آپ کو عقیدے کی تمام کتابوں میں ملے گا۔ یہ قول امام مالک کا معتبر ہے، اور اہل سنہ کے ہاں یہ قول امام مالک کا ایک نص کی حیثیت رکھتا ہے، امام مالک کا یہ قول ایک نص کی حیثیت رکھتا ہے، اور آپ کو اکثر علماء یہ قول نقل کرتے نظر آئیں گے، اور یہ تمام عقیدے کی کتابوں کے اندر وہ سند کے ساتھ مسند کتابیں ہوں یا غیر مسند کتابیں ہوں، سب کے اندر آپ کو ملے گا، جیسے شرح سنہ امام لالکائی کی ہے، اس طرح دیگر کتابوں کے اندر انہوں نے امام مالک سے یہ قول نقل کیا۔ تو امام مالک جب ان کو یہ کہا نا کہ اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے بارے میں کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے، تو امام مالک غصے میں آ گئے، اور امام مالک نے کہا وما اراک الا صاحب بدعت، میں تمہیں بدعتی تصور کرتا ہوں، اخرجوا، اسے میری مجلس سے نکال دو، اس بندے کو میری مجلس سے نکال دو، اور یہ مجھے بدعتی آدمی لگتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ امام مالک کا صرف اتنے سوال پر رد عمل کتنا سخت تھا، کیونکہ ہم اس چیز کے پابند ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم صفات کی کیفیت میں پڑھیں۔ تیسرا اور آخری جو تفصیلی جز ہے اس پہلے تیسرے اصول کا، اور یہ آخری ہماری اس بارے میں چیز ہے، وہ یہ کہ کیفیت کی عدم معرفت سے صفات الہیہ پر ایمان لانے اور ان کے معنی کی معرفت پہ کوئی حرف نہیں آتا۔ یعنی اگر کوئی بندہ کیفیت معلوم نہیں ہے یا کیفیت نہیں جانتا، تو اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا اور اس کے معنی کو ماننے پہ کوئی حرف نہیں آتا۔ یعنی کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے کیفیت معلوم نہیں لہٰذا میرا تو اللہ پہ ایمان کامل ہی نہیں ہوا، میرا اللہ تعالیٰ پہ ایمان مکمل ہی نہیں ہوا۔ بات سمجھ رہے نا آپ؟ جیسے میں نے کل آپ کو بتایا کہ مختلف طریقے ہیں اس پہلے اصول کو سمجھانے کے۔ تو کیفیت کی عدم معرفت سے صفات الہیہ پر ایمان لانے اور ان کے معنی کی معرفت پہ کوئی حرف نہیں آتا۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اگر میں کیفیت نہیں مجھے معلوم تو اس سے اللہ تعالیٰ پہ میرا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا، یا اس سے جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی صفات اور معنی ہیں ان پر کوئی حرف آئے گا، ایسا نہیں، کیونکہ یہ ایمان لانے میں شامل ہی نہیں۔ کیفیت کی معرفت جو ہے، کیفیت کو جاننا، یہ ایمان لانے میں ہے ہی نہیں۔ جب ایمان لانے میں ہے نہیں ہے تو ہمیں اس کے پیچھے پڑنا ہی نہیں چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے یہ تینوں اصول جو اہل سنہ کے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے ہیں، یہ مکمل ہوتے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ ایک نیا موضوع شروع ہوتا ہے، اور یہ اہم ترین موضوع ہے، اور یہ اہم ترین موضوع ہے، اور انشاءاللہ اس موضوع کو ہم مثالوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس موضوع کا تعلق جو ہم بعد میں موضوع پڑھیں گے اس کے ساتھ ہے۔ اور بعد میں موضوع ہم کیا پڑھیں گے؟ بڑا دلچسپ موضوع ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے جو معنی ہیں ان کا ہماری زندگی پہ اثر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ہماری زندگی پہ اثر کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا صفت رحمان
اس کے آثار دنیا میں کیسے آپ کو نظر آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کی صفت سما ہے اس کے آثار کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کے آثار کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کے آثار کیا ہیں؟ یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے اور اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے اور ایمان میں مضبوطی آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ناموں کے آثار آپ کو معلوم ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے آثار میں سے یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی۔ آثار کا مطلب علامات دنیا میں ہمیں نظر آتی ہیں کہ اللہ کے فلاں نام کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کے فلاں نام کا نتیجہ ہے یا فلاں نام کا اثر ہے جس وجہ سے دنیا کے اندر ہمیں چیزیں نظر آ رہی۔ تو انشاءاللہ ہم اس انداز میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھیں گے کہ اس اللہ تعالیٰ کے ناموں کے معنی کیا ہیں اور پھر ان کے ہماری زندگی پہ اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو ہم قاعدے پڑھنے جا رہے ہیں اسماء و صفات کے حوالے سے، یہ بڑے اہم ہیں اور یہ قاعدے میں نے اخذ کیے ہیں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب القواعد المثلیٰ۔ القواعد المثلیٰ ان کی کتاب ہے، اسماء و صفات پہ قواعد ہیں ان کے حوالے سے جو کہ انہوں نے ابن قیم کی کتابوں سے، مختلف کتابوں سے جمع کر کے لکھے ہیں۔ تو یہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اسماء جو القواعد المثلیٰ ہے اس میں سے ماخوذ ہے۔ اس حوالے سے پہلا قاعدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اسماء اللہ کلھا حسنا، اسماء اللہ کلھا حسنا، کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام حسین و جمیل ہیں، حسن پر مبنی ہیں۔ اس قاعدے کی تشریح کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام نام حسن میں کمال کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں۔ پیارے پیارے نام کا مطلب کیا ہے؟ ان کے اندر حسن ہے، کیونکہ یہ تمام کے تمام صفات کاملہ کو متضمن ہے جن میں کسی بھی قسم کا نقص نہیں۔ تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں حسن دو طرح کا ہے، ایک الفاظ کا حسن ہے، دوسرا ان کے اندر جو صفات اور معنی ہیں ان کا حسن ہے۔ ہمارے ناموں کے اندر جو ہے وہ الفاظ بس اوقات خوبصورت ہوتے ہیں لیکن معنی ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا زندگی پر، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام بھی خوبصورت ہیں، لفظ کے اعتبار سے بھی، بولنے کے اعتبار سے بھی، پڑھنے کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی ان کے اندر صفات کاملہ اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر آئیے ہم ذرا مثال سے اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحی۔ کیا نام ہے؟ الحی القیوم۔ اب یہ کامل اور اکمل حیات کو شامل ہے، لیکن کیسی حیات؟ زندگی، ایسی زندگی کہ جس سے پہلے نہ تو عدم تھا، یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا، نہیں۔ الحی کا مطلب کامل حیات کا مالک، ایسی حیات کہ جس سے پہلے عدم نہ ہو اور اسے زوال نہ ہو۔ نہ تو یہ ہے کہ وہ پہلے حیات نہیں تھی بعد میں حیات زندگی پیدا ہوئی یا زندگی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ ذات کے اندر یہ حیات ہوئی، نہیں۔ اللہ ازل سے حی ہے، اللہ تعالیٰ ازل سے حی، یعنی جس کو پہلے عدم نہیں ہوا، عدم کا معنی نہ ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حیات و زندگی ایسی ہے کہ جس سے پہلے نہ تو عدم ہے اور نہ اس کے بعد زوال ہے، ایسی حیات کہ جو صفات کاملہ، یعنی اللہ تعالیٰ جب الحی ہے تو اس سے تقاضا یہ ہوتا ہے، یعنی الحی نام تقاضا کرتا ہے کہ وہ عالم بھی ہو، وہ قدرت رکھنے والا بھی ہو، وہ سمع بصر بھی رکھنے والا ہو، کیونکہ الحی کامل حیات کا تقاضا ہی یہی ہے کہ علم بھی ہو، قدرت بھی ہو، سمع بصر بھی ہو۔ اگر کامل حیات نہ ہو تو اس کے اندر علم بسا اوقات نہیں ہوتا، قدرت بسا اوقات نہیں ہوتی، سمع بصر نہیں ہوتی بسا اوقات۔ لیکن اللہ کی حیات اس قدر کامل ہے کہ اس کے اندر علم بھی ہے، قدرت بھی ہے، سمع بصر بھی۔ تو گویا کہ الحی اللہ کے نام سے کئی اور نام ثابت ہوتے ہیں، کئی اور صفات بھی ثابت ہوتی ہیں۔ اگر ہم یہ صفات نہ مانیں تو الحی جو ہے اس کا ماننا بالکل فضول اور بیکار ہے۔ تو الحی یعنی کامل حیات، اور کامل حیات کب ہوتی ہے؟ جب جاننے والا ہو، جب قدرت رکھنے والا ہو، جب سننے والا ہو اور دیکھنے والا ہو۔ لہٰذا جو بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں عالم تو مانتا ہوں لیکن قادر نہیں مانتا، اس بندے نے اللہ کو الحی مانا ہی نہیں، اس نے اللہ کو الحی تسلیم ہی نہیں کیا۔ جو بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو عالم بھی مانتا ہوں، قادر بھی مانتا ہوں لیکن سمع بصر کا انکار کرتا ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے نام الحی کو تسلیم ہی نہیں کیا، کیونکہ الحی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ علم رکھنے والا بھی ہو، قدرت رکھنے والا بھی ہو اور سمع بصر کا بھی مالک ہو، کیونکہ حیات جو کامل زندگی ہوتی ہے اس کے اندر ان صفات کا ہونا لازم ہے، اس کے اندر ان صفات کا ہونا لازم ہے۔ یہ جز آپ کو سمجھ آ گیا ہے؟ جی سر۔ کہ کیسے اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کامل ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی تنبیہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں حسن انفرادی اور اجتماعی ہر دو اعتبار سے، جب الگ الگ نام آئیں گے تب ان کا حسن بھی ہوگا، اور جب اکٹھے ہو کر دو دو نام آئیں گے تو پھر ان کا حسن اور بڑھ جاتا ہے، پھر ان کا حسن اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ مثلا عزیز الحکیم، غفور الرحیم، جب یہ نام اکٹھے آئیں گے تو ان کا حسن اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی جب ان میں سے کوئی نام اکیلا ذکر ہو تو بھی حسین ہے، اور جب کسی دوسرے نام کے ساتھ مل کر آئے گا تو اس کے حسن اور کمال میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے مثلا انک انت العزیز الحکیم، قرآن کریم میں ہے انک انت العزیز الحکیم، اب یہ بکثرت استعمال ہوا ہے۔ اب ان کا انفرادی حسن ایک اعتبار سے الگ الگ یہ ہے کہ وہ کامل عزت کا مالک بھی ہے اور کامل حکمت کا مالک بھی ہے۔ اب یہ الگ الگ ہے، العزیز الحکیم، کامل عزت والا کامل حکمت والا، اور مل کر آنے کی وجہ سے معنی کیا ہوگا کہ وہ اللہ ایسی عزت کا مالک ہے جو حکمت سے بھرپور ہے، جس کے اندر حکمت بھی ہے، عزت بھی ہے، اور عزت کے ساتھ حکمت بھی ہے، کیونکہ اگر خالی عزت حکمت نہ ہو بندہ ظلم کرتا ہے، بندہ زیادتی کرتا ہے، بندہ دوسروں کے ساتھ بد کردار ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کلا و حاشا، اللہ تعالیٰ کی ذات کامل ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالی عزیز بھی آئے تب بھی وہ حکیم ہے، خالی حکیم آئے تب بھی وہ عزیز ہے، لیکن جب مل کر آ جائیں گے تو معنی اور کمال ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عزت حکمت سے بھرپور ہے اور اس کی حکمت عزت سے بھرپور ہے، اور اس کی عزت حکمت سے بھرپور ہے اور حکمت اس کی عزت سے بھرپور ہے۔ تو یہ دونوں کو ہم جب ملا کر پڑھیں گے تو معنی اور زیادہ اس کے اندر نکھار آتا ہے اور زیادہ حسن واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ باوجود غالب ہونے کے، عزیز ہونے کے، ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، یہ مطلب ہے، اور اس کے تمام احکام حکمت پر مبنی، تمام احکام حکمت پر مبنی، چونکہ ہماری مخلوق کے اندر بہت ساری مخلوقات ایسی بندے ہیں جن کے اندر جب عزت آ جاتی ہے نا تو حکمت سے ہٹے ہوئے کام کرتے ہیں، اور اگر حکمت آ جاتی ہے تو عزت نہیں ہوتی، ذلیل ہو جاتے ہیں، بڑے حکیم ہوتے ہیں، باتیں بڑی حکمت پر مبنی کرتے ہیں لیکن بیچارے ذلیل ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفات ہیں۔ تو اس طرح جب اللہ کے نام مشترک آئیں گے اکٹھے تب معنی میں اور زیادہ نکھار پیدا ہو جاتا ہے اور زیادہ حسن واضح ہو جاتا ہے۔ مزید انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں، یہاں پہ بریک لیتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے جو قواعد ہیں اسماء اللہ کے حوالے سے، اس میں ہمارے پاس دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اعلام اور اوصاف ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء اعلام اور اوصاف ہیں، یعنی علم بھی ہیں اور وصف بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء اعلام اور اوصاف ہیں۔ عربی میں عبارت ہوگی اسماء اللہ اعلام و اوصاف، اسماء اللہ اعلام و اوصاف۔ اس قاعدے کی تشریح یہ ہے، یعنی ذات پہ دلالت کرنے کے اعتبار سے وہ اعلام ہیں کہ جیسے ہمارا نام ہوتا ہے ایسے اللہ تعالیٰ کے بھی نام ہیں۔ اعلام اصل میں علم کی جمع ہے اور علم نشانی کو کہتے ہیں، علم جو ہے وہ کسی چیز کے نام یا نشانی کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ نام اللہ تعالیٰ کی ذات پہ دلالت کرنے والے ہوتے ہیں اس وجہ سے انہیں اس اعتبار سے اعلام کہتے ہیں، اور چونکہ ان ناموں کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوبیاں اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں تو اس اعتبار سے یہ اوصاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ دلالت کرنے کے اعتبار سے تو یہ اعلام ہے، نام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کرنے کے اعتبار سے یہ اوصاف ہیں، کیونکہ ان کے معنی ہیں اور ان معنی کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان معنی کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام نام ایک اعتبار سے مترادف ہیں اور ایک اعتبار سے مخالف ہیں، یعنی ایک اعتبار سے تو یہ ہم معنی ہے اور ایک اعتبار سے یہ مختلف ہیں۔ مترادف اس اعتبار سے ہیں کہ سب کے سب ایک ہی ذات اور ایک ہی مسمى پہ دلالت کرتے ہیں، یعنی اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ الحی سے مراد اور ذات ہے، القیوم سے مراد اور ذات ہے، الخالق سے مراد اور ذات ہے، الرازق سے مراد اور ذات ہے، نہیں، بلکہ یہ سارے نام مل کر ایک ہی ذات پہ دلالت کرتے ہیں اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اس اعتبار سے کیا ہوئے؟ اس اعتبار سے یہ اعلام ہوئے، یعنی ایک ہی ذات کے کئی نام، ایک ہی ذات کے کئی نام، لیکن یہ سارے کس پہ دلالت کرتے ہیں؟ ایک ذات پہ، کئی ذاتوں پہ نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو نہیں مانتے وہ اس وجہ سے نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے یہ سارے نام مان لیتے ہیں تو اس سے تعدد ذوات لازم آئے گا، یعنی ایک سے زائد ذاتیں لازم آئیں گی، یعنی اللہ ایک نہیں بلکہ کئی ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے اس
ان کے اس قول کا رد کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تم اللہ کو پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، جس کو بھی پکارتے ہو، جس نام سے بھی تم اللہ کو ہی پکار رہے ہو. یعنی تم اللہ تعالیٰ کو یا حی القیوم کہو یا خالق الرزاق کہو تو تم اللہ کو ہی پکار رہے ہو. تو اس اعتبار سے کہ یہ سارے نام ایک ہی مسمى پہ دلالت کرتے ہیں، ایک ہی ذات پہ، تو یہ متفق ہیں، مترادف ہیں. لیکن معنی کے اعتبار سے یہ مختلف ہیں، معنی کے اعتبار سے یہ مخالف ہیں، مختلف ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ الحی کا معنی العلیم نہیں ہے، اور العلیم کا معنی القدیر نہیں ہے. الحی کا معنی اور ہے، العلیم کا معنی اور ہے، القدیر کا معنی اور ہے. تو صفات کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے تو یہ مختلف ہیں، لیکن ذات پہ دلالت کرنے کے اعتبار سے یہ سارے متفق ہیں کہ ایک ہی ذات پہ دلالت کرتے ہیں. آپ الحی کہہ کر پکاریں یا القیوم کہہ کر پکاریں یا الخالق کہہ کر پکاریں یا رازق کہہ کر پکاریں، الوہاب کہہ کر، مراد اللہ کی ذات ہی ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جتنے بھی یہ نام ہیں وہ صفات سے خالی ہیں. اچھا، یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ یہ قاعدہ بنانے کا فائدہ کیا ہے، یا اللہ کے ناموں میں یہ قاعدہ ذکر کرنے کا فائدہ ہمیں کیا حاصل ہوگا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے جو قاعدہ ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اللہ کی ذات پہ دلالت کرنے کے اعتبار سے تو سارے ہم مانا ہے، یعنی ایک ہی کام کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات پہ دلالت کرتے ہیں. لیکن ان کے اندر جو صفات بیان ہوئی ہیں اس اعتبار سے الحی مختلف ہے القیوم سے، اور القیوم الخالق سے مختلف ہے. تو العلیم جو ہے وہ الحی نہیں، اور الحی جو ہے وہ القدیر نہیں. الحی کا معنی اور ہے، العلیم کا معنی اور ہے. اچھا، اس قاعدے کا فائدہ کیا ہے، یہ سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے. تو آئیے تنبیہ میں اس کے میں نے فائدے ذکر کیے. اس قاعدے کے جو ہے وہ اس قاعدے سے دو فریق پہ رد ہوتا ہے، دو باطل گروہوں پہ، دو باطل جماعتوں پہ رد ہوتا ہے. سب سے پہلے ان لوگوں پہ رد ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو صفات سے خالی محض اعلام تصور کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نام یہ خالی علامات ہیں اللہ کی ذات کو بتانے کے لیے، ان کے اندر اللہ کی خوبیاں بیان نہیں ہوں، اللہ کے اندر یہ صفات نہیں ہے. اللہ سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، پکڑتا نہیں، قدرت نہیں رکھتا، نعوذ باللہ. یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا، وہ کہتے ہیں سمیع بلا سمع، بصیر بلا بصر. لہٰذا جب ہم نے یہ قاعدہ اور اصول ذکر کیا کہ اللہ کے نام دو کام کرتے ہیں، اللہ کے نام ایک بیک وقت دو کام کرتے ہیں. دو کام کون سے؟ ایک تو اللہ کی ذات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور دوسرا اس سے اللہ کی خوبیوں کا پتہ چلتا ہے. اب اس سے رد ہوتا ہے ان لوگوں پر جو صرف اللہ کے ناموں کو اللہ کی ذات پہ دلالت کرنے والا تو سمجھتے ہیں لیکن صفات سے خالی مانتے ہیں، جو جیسا کہ معطلہ ہے. اب معطلہ پہ رد ہوتا ہے اس قاعدے سے دوسرا، جو اللہ تعالیٰ کے نام اپنی طرف سے رکھ لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نام اپنی طرف سے رکھ لیتے ہیں. مثلا خدا خدا کہہ کر پکارنا، یا خدایا، یا خدا، یا مثلا کوئی اور نام. اسی طرح جیسے اہل الظاہر ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الدہر ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الدہر ہے. حالانکہ الدہر کے اندر حسن ہے ہی نہیں. الدہر کے اندر نہ تو لفظی حسن ہے نہ معنوی حسن ہے، نہ تو اس کا لفظ جو ہے وہ اتنا اس طرح اللہ کے ناموں کی طرح ہے، اور نہ اس کے اندر معنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حسن پہ دلالت کرتا ہے. یعنی دہر کا معنی زمانہ ہے، دہر کا معنی زمانہ ہے. اب مجھے بتائیں کہ دہر کا معنی جب ہم زمانہ کریں گے تو اس کے اندر کیا کمال ہے، اس کے اندر کیا اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہوئی ہے. جو حدیث کے اندر آتا ہے نا وَأَنَا الدَّهْرُ، کہ میں دہر ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا نام دہر ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ میں زمانے کا مالک، میں زمانے کا مالک ہوں. اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، آپ جانتے ہیں کہ زمانے کے اندر دن اور رات ہے. جب آپ کہیں گے اللہ دہر ہے، اس کا مطلب اللہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پھیرتا ہے. اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ کا مطلب دن رات کو پھیرتا ہوں، مطلب اپنے آپ کو اللہ پھیرتا ہے، کیونکہ دہر رات و دن کا نام ہی، دن اور رات مل کر دہر بنتے ہیں، زمانہ بنتے ہیں. تو لہٰذا یہ اجتہاد ابن حزم کا غلط ہے. اس وجہ سے علماء نے ان پر رد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام الدہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نام الدہر نہیں، کیونکہ الدہر کے اندر حسن ہے ہی نہیں، الدہر کے اندر کمال ہے ہی نہیں. لہٰذا ہر وہ نام جس کے اندر کمال نہیں ہوگا، حسن نہیں ہوگا، وہ اللہ کا نام نہیں ہو سکتا. سمجھیے آپ بات. تو لہٰذا اس قاعدے اور اصول سے ایک تو معطلہ پہ رد ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو صفات سے خالی مانتے ہیں، اور دوسرا جو اللہ کو اپنی طرف سے نام دیتے ہیں، جیسا کہ ابن حزم نے کہا اللہ تعالیٰ دہر ہے، اور فلاسفہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ علت ہے، علت فاعلہ ہے، یعنی ایسی علت کے جو کام کرنے والی لیکن اس کا اثر نہیں.
اب اللہ تعالیٰ کو علت کہنا، اب یہ ایسے الفاظ ہیں جو غلط اور صحیح دونوں طرح کا معنی رکھتے ہیں، یعنی صحیح اور غلط دونوں طرح کے معنی کا احتمال جن کے اندر ہو، وہ بھی اللہ کو نام نہیں دے سکتے ہم، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہم نام نہیں دے سکتے۔ اس وجہ سے علماء نے یہ قاعدہ ذکر کیا، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا لفظ جو جس کے اندر حق اور باطل دونوں ہوں، صحیح اور غلط دونوں معنی بن سکتے ہوں، اس کو جب تک قید کے ساتھ ذکر نہ کیا جائے مطلقاً آپ اللہ تعالیٰ کو نام وہ نہیں دے سکتے۔ مثلا مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں المعلم، المعلم معلم استاد کو کہتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کو خالی معلم نہیں کہہ سکتے کیونکہ معلم خیر بھی ہوتا ہے، معلم شر بھی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا معلم ابراہیم، یا معلم ابراہیم۔ اس وجہ سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفہم سلیمان فہمنی، یا معلم ابراہیم علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی۔ اور میں نے شاید آپ کو پہلے بھی یہ واقعہ بیان کیا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے قرآن کی کوئی آیت سمجھنا مشکل لگ رہی ہو یا کوئی بھی حدیث یا آیت میرے اوپر مشکل ہو تو میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے اوپر بہت زیادہ اس کی تفاسیر اور اس کے معنی اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میرا ذہن کھول دیتا ہے جب میں یہ دعا کرتا ہوں یا معلم ابراہیم علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی۔ اب یہ دعا کوئی حدیث سے ثابت نہیں، لیکن ابن تیمیہ کا اجتہاد ہے۔ اب یہاں معلم ابراہیم کہہ دیا تو اس کا مطلب ابراہیم کو اللہ نے خیر ہی سکھائی ہے، لیکن خالی اللہ کو معلم نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دینا مقصود ہو تو خبر ان الفاظ سے دی جائے گی جن کے اندر شر نہ ہو، یا پھر قید کے ساتھ جو ہے وہ دی جائے گی۔ اسی طرح مثلا اگر ہم بات کریں مخرج کی، المخرج، المخرج خالی جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں جو گندی فلمیں بنانے والا، مطلب المخرج کہتے ہیں جو ہمارے اس دور حاضر میں مخرج اسے کہتے ہیں جو فلم وغیرہ کا اصل اس کا جو بنانے والا ہوتا ہے، موجد ہوتا ہے، جو فلمیں لکھتا ہے اس کو کہتے ہیں المخرج، یا اس کو سارا تیار کر کے نکالتا ہے۔ ہمارے یہاں لکھا ہوتا ہے اخراج، لکھا ہوتا ہے اخراج فلاں فلاں۔ تو یہ جو فلمیں وغیرہ اور اس طرح کے جو ڈرامے وغیرہ، ان کا جو اصل مین کردار جس بندے کا ہوتا ہے، اس کو جو اخراج کرنے والا ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ہم خالی مخرج نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے مخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، زندہ کو مردہ سے نکالنے والا، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا۔ تو قید کے ساتھ کسی شرط کے ساتھ ذکر کریں گے، خالی ایسے نام جو اللہ نے اپنے نام نہیں رکھے ہم ان کو ذکر نہیں کر سکتے۔ تو یہ مطلب ہے۔ تو اس قاعدے اور اصول سے ایک تو رد ہوتا ہے جو دہر اللہ کو کہتے ہیں، اور دوسرا جو اللہ کو اپنی طرف سے وہ نام دیتے ہیں جو حق اور باطل دونوں کو شامل ہوتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ اللہ کی ذات کے لیے بولتے ہیں جن کا معنی صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء یعنی اللہ کے نام اگر متعدی وصف پہ دلالت کریں، اگر متعدی وصف پہ دلالت کریں تو اس وقت وہ تین چیزوں کو شامل ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اوصاف دو طرح کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوصاف دو طرح کے ہیں، ایک وصف لازم ہے، ایک وصف متعدی ہے۔ وصف لازم وہ ہوتا ہے جس کا تعلق صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور وصف متعدی وہ ہوتا ہے جس کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا نام الرازق، رزق دینے والا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا جو نام الرازق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا وصف ہے جو کہ متعدی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے، اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بھی ہے اور مخلوق کے ساتھ بھی۔ لیکن مثلا اللہ تعالیٰ کا الحی ہونا، اللہ تعالیٰ کا الحی القیوم ہونا، اب یہ اللہ کا وصف ذاتی ہے، اللہ کا وصف لازم ہے، یہ متعدی نہیں ہے، یہ متعدی نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ لیکن رازق، قادر، وہاب، قہار، اس کا مطلب رحمان، رحیم، رحم کرنے والا، اب اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء اگر متعدی وصف پہ دلالت کریں تو اس وقت وہ تین چیزوں کو شامل ہوتے ہیں، اس کے اندر تین چیزیں بیک وقت ثابت ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، وہ تین چیزیں کون سی ثابت ہو رہی ہوتی ہیں؟ نمبر ایک، اس اسم کا اللہ کے حق میں ثابت ہونا، یہ جو اللہ نے اپنے بارے میں نام بولا ہے یہ اللہ کا نام ہے، پہلا تو یہ ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا، اس کے اندر صفت جو ہے اللہ کے حق میں ثابت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حق میں اس نام میں جو صفت ہے وہ ثابت ہوتی ہے، جو اس اللہ کے نام یا جو نام جس پہ دلالت کر رہا ہوں، اس نام اور صفت کے حکم اور تقاضے کا ثابت ہونا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ذکر کیا، ایک تو یہ کہ یہ اللہ کا نام ہے، نمبر دو یہ اللہ کی صفت بھی ہے جو اس کے اندر اخذ کی جا رہی، اور تیسرا اس کا نتیجہ ہے اور اس کا تقاضا ہے، وہ حکم کیا ہے اس کا، آئیے ذرا ہم سمجھیں۔ مثال کے طور پر
اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک ہے السمیع. ایک کیا ہے؟ السمیع. اب اس سے ایک تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا، جب آپ قرآن کریم میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں السمیع ہوں، اب اس سے تین چیزیں آپ کے ذہن میں فوراً آنی چاہیے. نمبر ایک کہ اچھا اللہ نے کہا کہ میں سمیع ہوں، اس کا مطلب اللہ کا نام ہے السمیع. نمبر دو، اس میں اللہ کی صفت سمع ہے، سننا، کہ اللہ سنتا ہے. یہ ثابت کرنا اور یہ ماننا ضروری ہے، یہ ماننا ضروری ہے. تیسرا اس کا نتیجہ، اس کا بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سمیع نام ہے اس کا تو وہ سنتا ہے، ہر چیز سنتا ہے، حتیٰ کہ سرگوشیاں بھی سنتا ہے. یہ نتیجہ ہے، یعنی السمیع کمال درجے کا سننے والا، اور یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور کتنا کمال کا سنتا ہے، حتیٰ کہ سرگوشیاں بھی سنتا ہے. یہ نتیجہ ہے. تو لہذا نام کو ماننا، اس نام میں جو صفت ہے اس کو ماننا، اور اس صفت کا نتیجہ، نتائج جو ہیں، جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام رحمان ہے. اب ایک تو اللہ کا نام رحمان آپ نے ماننا ہے، دوسرا اس میں صفت رحمت ہے کہ اللہ رحم کرنے والا ہے، اور تیسرا یہ کہ اللہ چونکہ رحم کرنے والا ہے اس وجہ سے اپنے بندوں کو دے رہا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے، مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے. اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے اندر رحم رکھا ہے. ماں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو شفقت ہے، یہ جو ماں باپ کی شفقت اللہ نے رکھی ہے، یہ اللہ کی رحمت کا جز ہے. یہ اللہ کے نام رحمان کے آثار ہیں. اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے اللہ کے ناموں کے آثار کا، کہ دنیا پہ اللہ کے ناموں کے آثار کیسے مرتب ہوتے ہیں اور ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ اللہ کے کون سے نام کا اثر ہے. یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کو بعد میں، لیکن یہاں صرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام جو ہیں ان کے اندر تین چیزیں ماننا ضروری ہے. ایک اللہ کے حق میں اس نام کو ثابت کرنا، دوسرا اس کے اندر جو صفت ہے اس کو ماننا، اور تیسرا اس کا تقاضا، اور وہ یہ ہے کہ وہ ہر بات سنتا ہے، حتیٰ کہ سرگوشیاں بھی سنتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے واللہ یسمع تحاورکما، واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع علیم، اور وہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جو ہے وہ دیکھنے والا ہے. اب یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت جو ہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 1 ہے. یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب سیدہ خولہ، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول میرے شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا ہے، میرے شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا، اب میرے بارے میں ہمارے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان اصل جو میرے علم کے مطابق وہ یہی ہے کہ تمہاری جدائی ہے الا کہ اللہ کا کوئی نیا حکم آ جائے. تو یہ کہہ رہی تھی اللہ کے رسول ہمارا آپس میں بڑا پیار ہے، محبت ہے، ہم ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے، کوئی اور حل بتائیے. اب یہ اللہ کے نبی سے یہ بحث کر رہی تھی اپنے شوہر کے معاملے میں. یہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے بحث کر رہی تھی اور آہستہ آہستہ بول رہی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اسی حجرے کے اندر تھی، میں اسی حجرے کے اندر تھی، حجرہ عائشہ کے اندر. تو یہ عورت آہستہ آہستہ اللہ کے نبی سے سرگوشیاں کر رہی ہے، میں نہیں سن رہی کہ وہ کیا کہہ رہی. چھوٹا سا حجرہ تھا اللہ کے نبی کا، تقریباً 5.5 میٹر بنتا ہے بڑی مشکل سے لمبائی اور اس کی چوڑائی، یا 4.5 یا 5.5 میٹر بنتا ہے. اب اندازہ کر لیں کہ کتنا کو یہ بنتا ہوگا، یعنی بہت کم یہ بنتا ہے اس کی لمبائی اور چوڑائی. تو حضرت عائشہ فرماتی کہ اتنی آہستہ آہستہ اللہ کے نبی سے وہ عورت گفتگو کر رہی تھی، اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی کہ اللہ کے رسول ہم اکٹھے، ہم الگ الگ نہیں ہو سکتے، مطلب ہم علیحدہ نہیں ہو سکتے ایک دوسرے سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سرگوشیوں کو بھی قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا. اس طرح منافقین جب آپس میں بیٹھ کے سرگوشیاں کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کریم میں بیان کر دیتا تھا. جب وہ بیٹھ کر نبی علیہ السلام کے بارے میں اہل مکہ پلان کرتے تھے آپ کو نقصان پہنچانے کا، اللہ تعالیٰ فوراً قرآن کریم اتار دیتا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ اس قدر سننے والا ہے کہ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی سرگوشی بھی کرتا ہے تو اللہ کو وہ بھی پتا ہے. اب آپ سمجھ گئے بات، اگر کوئی سرگوشی بھی کرتا ہے تو اللہ. اچھا یہ تو ہم نے بات کی نا اللہ تعالیٰ کے صفت سمع کی. اگر ہم اسی کے مد مقابل صفت بصر کی بات کریں کہ اللہ تعالیٰ بصیر بھی ہے، اب اس کے اندر ہم تینوں چیزیں ثابت کریں گے. کیسے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کا نام بصیر ہے، دوسرا اس میں اللہ تعالیٰ کی دیکھنے کی صفت ہے. اچھا تیسرا نتیجہ پھر اس کا کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ جو چیزیں واضح ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے، اور جو ذرہ برابر چیزیں ہیں زمین کی تہوں کے اندر، زمین کی گہرائیوں کے اندر، اللہ ان کو بھی دیکھتا ہے. لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کالی رات میں کالے پتھر میں اس چھوٹی سی کالی چونٹی کو بھی دیکھتا ہے. یہ نتیجہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نتیجہ ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ تین، اس کی صفات جب وہ وصف متعدی پہ دلالت کر رہے ہوں تو تین چیزوں کو شامل ہوتے ہیں. ایک اللہ کا نام، دوسرا وصف، اور تیسرا نتیجہ.
तीसरा नतीजा उसका, और वो ये कि अल्लाह ताला सरगोशियां भी सुनता है। जब अल्लाह ताला बड़ी बुलंद आवाजें सुन सकता है तो सरगोशियां भी अल्लाह ताला सुनता है, क्योंकि वो कामिल और अकमल है, इंतहा दर्जे का सुनने वाला है, इंतहा दर्जे का देखने वाला है। चलिए जी, इसी पे हम इत्तेफा करते हैं आज का हमारा सबक। इस पे 3 कायदे हमने पढ़े हैं इंशाल्लाह, चौथा उसके बाद 5वां कायदा, बाकी कवायद फिर सिफात के बारे में कुछ कवायद हैं इंशाल्लाह, उनको हम पढ़ेंगे। वल्लाहु ताला आलम व अहकम, व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।